اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مومن بھائیوں اور عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، چنانچہ انہیں مال و دولت بھی دی ہے اور غذا، پھل اور میوے بھی عطا کیے ہیں۔ پھر ہمیں ان میں غور و فکر کرنے کی تاکید کی ہے اور ان پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ رب کریم جل جلالہ کا فرمان ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا۔ کیا تم نے اس میں غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کیے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، وہی عظمت و جلال والا معبود ہے اور حکمت کے ساتھ معاملات کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس نے زمین کو بچھایا اور اسے پھیلا دیا، پھر درختوں کے ذریعے اسے آراستہ کیا، پھولوں سے اس کو حسن و جمال بخشا اور پھلوں کے ذریعے زمین کو گرامار کر دیا، اور اپنی کتاب کریم میں 70 سے زائد مقامات پر ان نعمتوں میں غور و فکر کی دعوت دی تاکہ ہم ان کی اہمیت سمجھیں اور کما حقہ ان کی قدردانی کریں۔ چنانچہ ارشاد ہے، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ تعالیٰ اسی سے تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بلا شبہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ اللہ جل جلالہ کی عظیم الشان نعمتیں ہیں، اور جو لوگ دل کی آنکھ اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ قدرت الہی کی کھلی نشانیاں ہیں، جو باری تعالیٰ کی کامل قدرت اور اس کے کامل علم و حکمت پر دلالت کرنے والی ہیں، نیز اس کے وسیع فضل و کرم کی گواہی دینے والی ہیں۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تأمل فی نبات الارض وانظر الى آثار ما صنع الملیک۔ زمین کی نباتات اور پودوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور مالک الملک کی کاریگری کے مناظر میں غور و فکر کرو۔ اللہ جل جلالہ کی صنعت میں غور کرنے والو، زمین کے درختوں اور ان کے پھلوں میں عبرت کی نگاہ ڈالو، پھلوں کی خوشبو اور ان کے باترتیب دانوں کو دیکھو اور درختوں کے متوازن پتوں میں غور و فکر کرو۔ بلا شبہ پاک ہے وہ اللہ جس نے ان نعمتوں کو پیدا کیا اور بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا۔ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، پس اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ اس کی مشیت اور علم کے بغیر نہ تو کوئی پتا زمین پر گرتا ہے اور نہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا درخت پر باقی رہتا ہے۔ خود باری تعالیٰ نے اپنی شان یوں بیان فرمائی ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب ایک واضح کتاب میں مرقوم ہے۔ یا اللہ، تو اپنی انوکھی تخلیقات میں ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔
باری تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے والوں، یوں تو تمام پھلدار درختوں کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے، مگر ان میں سب سے عظیم الشان اور سب سے عمدہ کھجور کا درخت ہے۔ اس کا ہر جز کارآمد ہے۔ باری تعالیٰ نے اس کی مثال کلمہ طیبہ سے بیان فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بندہ مسلم سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ کھجور کا درخت خوبصورت اور خوشنما ہوتا ہے، اور اس کا پھل انتہائی لذیذ اور مفید ہوتا ہے۔ یہ محفلوں کا پھل ہے، اسے ہم خود بھی کھاتے ہیں، اپنے بال بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اسے اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے اپنے مہمانوں کی ضیافت بھی کرتے ہیں۔ کھجور سے ضیافت ایک عربی روایت اور نبوی سنت ہے۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ کے کچھ مہمان حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک تھال پیش فرمایا جس میں مختلف رنگ کے تازہ اور خشک کھجور تھے۔ الحمدللہ یہ کھجور کے پکنے اور اسے توڑنے کا موسم ہے، ہر طرف کھجور کی بہار ہے۔ باری تعالیٰ نے تمام پیداوار کی طرح کھجور میں بھی اپنا حق متعین کیا ہے، لہذا جن لوگوں کو یہ نعمت عطا ہوئی ہے ان کو اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس میں باری تعالیٰ کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ خدائے عز و جل نے اس کا حکم دیا ہے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور ان کے کاٹنے اور توڑنے کے دن اللہ کا حق ادا کرو۔ پس جب آدمی اپنے گھر یا باغات کے کھجور سے پیداوار حاصل کرے اور اس کی مقدار تقریباً 540 گرام تک پہنچ جائے تو اسے ہر 100 کلو میں 5 کلو اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ 5% کا حساب ان کھجوروں کے لیے ہے جن کی آپ پاشی پر مالی صرفہ اور لاگت آئی ہو۔ بہرحال یہ زکوٰۃ درمیانی درجے کے کھجور سے ادا کرنی چاہیے، اور مالی زکوٰۃ کے جو مصارف اور مستحقین ہیں وہی مصارف اور مستحقین غلے اور کھجور کی زکوٰۃ کے بھی ہیں۔ اسی طرح صندوق الزکوٰۃ وغیرہ کے توسط سے یہ زکوٰۃ نقد بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، اپنی پیداوار کی زکوٰۃ دو اور اپنے رب کا حق ادا کرو۔ باری تعالی ہمارے صدقات، ہمارے خیرات اور جملہ طاعات و عبادات کو قبولیت سے نوازے فرمائے، اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اذاعۃ القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔